You really don't know who you are. दोस्तों खुशामदीद कहता हूँ आप सबको अपने चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है ईद पर भी बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्में थिएटर्स में रिलीज़ हुई है, जिनमें उम्र अयार, अभी और नाबालिग अफराद जैसी फिल्में शामिल है। इसके साथ कुछ और फिल्में भी रिलीज़ हुई है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए उम्र अयार ए न्यू बिगिनिंग मूवी का डिटेल रिव्यू लेकर आया हूं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको देखने से पहले हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर थिएटर्स में दाखिल होते हैं, लेकिन कभी कभी वो फिल्में हमारी एक्सपेक्टेशन पर पूरी नहीं उतरती और जब वो फिल्म हमारी मयार पर पूरी नहीं उतरती तो हम डिसअपॉइंट होकर या अफसरदगी के साथ थिएटर से वापस आते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक फ़िल्म से हम इतनी ज़्यादा उम्मीदें लेकर थिएटर्स में दाखिल ही नहीं होते, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना होने की वजह से जब फिल्म से हमें उस मयार का काम देखने को मिल जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती तो हमें खुशी होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या उम्र अयार ए न्यू बिगिनिंग मूवी हमारी मयार या हमारी एक्सपेक्टेशन पर पूरी उतरी है या फिर हमें इस फिल्म से कोई उम्मीद ही नहीं थी और उस उम्मीद ना होने की वजह से फिल्म ने हमें बहुत ही हैरान कर दिया है। को हाजिर करना चाहता है, एक एक अय्यार का बंदोबस्त किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उम्र अयार ए न्यू बिगिनिंग को डायरेक्टर असफर जाफरी ने डायरेक्ट किया है। इसको लिखा है आतिफ सिद्दीकी ने, जो कि इस कहानी को इससे पहले बच्चों के नॉवेल से लिया गया है और उसी कहानी पर लेकर पहली मर्तबा एक फिक्शन स्टोरी पर साई-फाई फिल्म हमें देखने को मिलती है। फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में उम्र अयार का मेन किरदार उस्मान मुख्तार ने अदा किया है। साथ ही फरहान ताहिर जो कि हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में भी हमें नज़र आए हैं, उन्होंने भी बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। सनम सईद, अली काज़मी, हमज़ा अली अब्बासी, सीमी राहील, सना फ़हर, मंजर सहबाई, दानियाल राहील, सलमान शौकत, उसामा करामत और अलूमी करीम जैसे मंजे हुए अदाकारों ने इस फिल्म में अदाकारी की है। दोस्तों उम्र अयार ए न्यू बिगिनिंग मूवी की रिव्यू से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था मौला जट और जिसको डायरेक्ट किया था बिलाल लाशारी जैसे मंजे हुए डायरेक्टर ने। उस फिल्म की उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा थी, हर कोई उस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और उस फिल्म का ट्रेलर जब आया तो हर कोई हैरान हुआ था। उस फिल्म की बात करें तो बिलाल लाशारी एक मंजे हुए और एक काबिल डायरेक्टर थे जो उससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म वार बना चुके थे और उस फिल्म के बाद ही मौला जट जैसी बड़ी कास्ट वाली फिल्म आ रही थी और साथ ही उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस ट्रेलर में डाले थे जिसकी वजह से ऑडियंस उस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उस फिल्म को न सिर्फ बिलाल लाशारी ने डायरेक्ट किया था बल्कि एक मल्टी कास्ट और बड़ी कास्ट के साथ उस फिल्म को रिलीज़ किया गया था। उस फिल्म में फवाद खान, माहिरा खान, हमज़ा अली अब्बासी, हुमायूं मलिक और शफकत चीमा जैसे मंजे हुए और बड़ी कास्ट के साथ जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अगली पिछली सारी रिकॉर्ड तोड़कर एक हिस्ट्री बनाई और अब तक की पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। लेकिन अगर हम फिल्म उम्र अयार ए न्यू बिगिनिंग की बात करें तो इस फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो इस फिल्म को बहुत सारे लोग मौला जट के साथ कंपेयर करने लगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मौला जट के डायरेक्टर बिलाल लाशारी थे जो इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म वार बना चुके थे, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर असफर जाफरी है जो इससे पहले हिट फिल्में तो दे चुके हैं
لیکن ان کی ہٹ فلموں کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے پرچی جانان اور شیر دل جیسی ہٹ فلمیں دی ہیں، لیکن کوئی بلاک بسٹر فلم ان کے کریڈٹ پر نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اس فلم کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی رکھنا میرے خیال میں صحیح نہیں۔ ساتھ ہی اس فلم کی کاسٹ کی بات کریں تو اس فلم کی کاسٹ بھی بلو ایوریج ہے، کوئی بھی سپر سٹار ایکٹر اس فلم میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو اسی وجہ سے فلم دیکھنے سے پہلے اگر آپ مولا جٹ جیسی ایکسپیکٹیشن لے کر تھیٹرز میں داخل ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس فلم کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ لیکن اگر میں آپ کو سچ میں کہوں تو اس فلم کو دیکھنے سے پہلے میری یہی امید تھی کہ یہ پہلی سپر ہیرو پاکستانی فلم ہے، اور ساتھ ہی فلم کے ڈائریکٹرز اور ایکٹرز کا یہ دعویٰ کہ اس کے ویژول ایفیکٹس ہالی ووڈ کے لیول کے ویژول ایفیکٹس سے کم نہیں، تو اس امید کے ساتھ فلم دیکھنے میں گیا۔ لیکن فلم کے ڈائریکٹر سے مجھے اتنی امید نہیں تھی، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ فلم کے ڈائریکٹر اور فلم کی پروڈکشن کوالٹی ویسی نہیں ہوگی جتنی ایکسپیکٹیشن میں لے کر تھیٹرز میں داخل ہوا۔ اگرچہ فلم کی ایکسپیکٹیشن میں نے اتنی زیادہ نہیں رکھی تھی، لیکن فلم دیکھنے کے بعد میں فلم سے کافی مطمئن ہوا۔ فلم چونکہ ایک فینٹیسی سٹوری پر مبنی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو اس فلم کے ویژول ایفیکٹس کے بارے میں ہی بات کرنا چاہوں گا۔ فلم کے ویژول ایفیکٹس اگرچہ ہالی ووڈ کے لیول کے نہیں، لیکن اگر آپ انڈین اور پاکستانی فلموں کے لیول کے ویژول ایفیکٹس کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو اس فلم کے ویژول ایفیکٹس بہترین ہیں۔ اس فلم کے ویژول ایفیکٹس یقیناً بین الاقوامی سطح پر پاکستانی فلموں کے امیج کو بہتر پورٹرے کرے گی۔ نہ صرف اس فلم سے فلم کے ویژول ایفیکٹس اور فینٹیسی فلمز بنانے والوں کے لیے ایک راہ ہموار ہوگی، بلکہ اس طرح کی مزید فلمیں بھی ہمیں فیوچر میں دیکھنے کو ملے گی۔ اس فلم کے ویژول ایفیکٹس اور اس فلم کے کیمرہ ورک کو دیکھ کر یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ اس فلم پر بہت محنت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی فلم کی ڈائریکشن کی بات کریں تو اگرچہ اس سے پہلے اصفر جعفری نے زیادہ تر رومانٹک اور پیٹریوٹک فلمیں بنائی ہے، اور پہلی مرتبہ انہوں نے ایک ایکشن فلم کو لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اصفر جعفری ایک بہترین ڈائریکٹر ہے۔ نہ صرف وہ رومانٹک، ایکشن اور پیٹریوٹک فلموں کے ماہر ہے، بلکہ وہ اس طرح کے ویژول سے بھرپور اور فینٹیسی سپر ہیرو والی فلمیں بنانے کے بھی ماہر ہے۔ فلم کی کاسٹ کی بات کریں تو یقیناً عثمان مختار آنے والے دور کے ہالی ووڈ لیول کے ایک بہت ہی بڑے ایکٹر پاکستان کی انڈسٹری کو ملنے والے ہیں۔ پاکستانی انڈسٹری میں اگرچہ وہ ایک بہترین اضافہ ہے، اس سے پہلے وہ جانان اور بہت ساری اور فلموں میں بھی ہمیں نظر آئے ہیں، لیکن ان کی کم سے کم کام کی وجہ سے ہمیں اکثر وہ سلور اسکرین پر کم ہی نظر آتے ہیں۔ اس فلم سے نہ صرف عثمان مختار ایک بڑے لیول پر سلور اسکرین پر نمودار ہوئے ہیں، بلکہ اتنے بڑے کردار کے بوجھ کو انہوں نے بخوبی نبھایا ہے، اور اپنے کردار کو عثمان مختار نے یقیناً بہت ہی محنت سے سلور اسکرین پر پیش کیا ہے۔ فلم میں اگر دوسرے اداکاروں کی بات کریں تو بہت سارے منجے ہوئے اداکاروں نے اس فلم میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فرحان طاہر جو کہ ہمیں ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں ویلن کے طور پر اور ایکشن کردار میں نظر آئے ہیں، فرحان طاہر نے لکا کا کردار بہت ہی جاندار اور بہت ہی پاورفل طریقے سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس کردار کے ذریعے اپنے فیس ایکسپریشن سے سلور اسکرین پر ایک ایسا جادو بکھیرا ہے جس کی وجہ سے آڈینس ان کے آنے پر کلیپ کرتی ہوئی ان کا شاندار استقبال کرتی ہے۔ ساتھ ہی صنم سعید نے بھی اپنے کردار کے ساتھ بھرپور انصاف کیا ہے۔ علی کاظمی، حمزہ علی عباسی جو کہ ہمیں ایک کیمیو کرتے ہوئے اس فلم میں نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کیمیو میں بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے کردار میں بھی چاپ چھوڑ سکتے ہیں۔ فلم کے ویژول ایفیکٹس جس کی میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، ساتھ ہی فلم میں اداکاروں کی پرفارمنس بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فلم کی ڈائریکشن بہت ہی شاندار ہے، اور فلم کی کہانی جو کہ بہت سارے لوگوں کی بچپن سے جڑی کہانیوں سے اور انہی فینٹیسی بک سے لی گئی ہے، اور اسی وجہ سے فلم کی کہانی بہت سارے بچوں کو
اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ فلم کا بیک گراؤنڈ سکور اور فلم کا پروڈکشن کوالٹی بھی بہت ہی اعلیٰ ہے اور اسی وجہ سے فلم میں بہت ہی کم اور کچھ ایسے نیگیٹو پوائنٹس ہیں جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اوورآل فلم کو دیکھنے کے لیے میرے خیال میں فیملیز اور بچوں کو ضرور جانا چاہیے، کیونکہ اس فلم کا جانرا الگ ہے اور نئے اور تجسس سے بھرپور فینٹیسی ورز اور سپر ہیرو والے کرداروں کی پہلی پاکستانی فلم ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں ان کو یہ فلم ضرور پسند آئے گی۔ تو عید پر ریلیز ہونے والی فلم عمر عیار اے نیو بگننگ کے ریویو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر سے بات ہوگی، تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سب نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔